قرآن نے کلیئر کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نوح کو بھی ہم نے اسی شریعت کا اسی اسلام کا کے نفاذ کا حکم دیا تھا اور نوح کے بعد ابراہیم کو بھی یہی اسلام دے کر بھیجا تھا ابراہیم کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی ہم نے وہی دین دیا ہے آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے ہیں آپ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں جا رہے ہیں انہی لوگوں کے دین جو پیغام ان لوگوں نے دیا اور جب ان کی قوم نے اس پیغام کو بگاڑ دیا اس کی اصلی شکل کو مسخ کر دیا اس کی اصلی شکل بگاڑ دی توحید کے اندر شرک کی آمیزش کر دی ایک ایشورواد میں بہو دیووادیت اور بہو ایش پوجا ایک اللہ کی عبادت میں بہت سے معبودان باطلہ کو شامل کر لیا اور جب اس کی اصلی شکل بگڑ گئی تو میں نے اصلی نو دوبارہ اسی اصلی شکل کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر آخری پیغمبر بنا کر ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے آپ نیا دین لے کر نہیں گئے بلکہ نوح موسیٰ اور عیسیٰ ابراہیم کی قوم نے اپنے نبیوں کی تعلیم کو بگاڑ دیا اس کی شکل کو بگاڑ دیا تو آپ اسی شکل کو اصلی صورت میں نافذ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آخری نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر ہر ذات کے اندر ہر برادری کے اندر ہر سموہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے اس رسول کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو ہر قوم میں ہر امت میں ایک نبی آیا اور اس نبی کی دعوت کیا تھی ان اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو پتہ چلا آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی پیغمبر آئے سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی ایک اللہ کی عبادت کرو اور کیا تھی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ طاغوت کی اتباع سے طاغوت کی پیروی سے طاغوت کی غلامی سے بچو علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کل ما عبد من دون اللہ ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہے تو ہر نبی کی دعوت کیا تھی ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کے سامنے جو بھی رو رہا ہے جو بھی کانٹا بنے اور جو یہ کہے کہ نہیں اللہ تو یہ ہے دیتا تو یہ ہے دینے والا تو یہ ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے پہلے اس سے کچھ مانگنے کے لیے پہلے ان سے مانگو یا ان کے پاس جاؤ اللہ ڈائریکٹ تمہاری نہیں سنتا ہے اللہ ان کے وسیلے سے سنتا ہے ان کی بات مانتا ہے پہلے اپنی فرمائشیں ان کے پاس لے کر جاؤ ان کو شاید معلوم نہیں ہے قرآن کریم پڑھا نہیں ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی قرآن میں کم سے کم تقریباً 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر پکارا ہے یا عبادی کہہ کر پکارا ہے اور اپنے ان گناہگار بندوں سے یہی کہا ہے آئے میرے گناہگار بندوں میرے پاس آؤ آئے میرے گناہگار بندوں تم مجھ سے مانگو یا عبادی گناہ کر رہے لیکن اللہ یا عبادی اے میرے بندوں کہہ رہا ہے گناہ کرنے کے باوجود یہ رب کی محبت یہ رب کا پیار یہ رب کی رحمت ہے کہ اپنے ان گناہگار بندوں سے یا عبادی کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے یا عبادی قُلْ یا عبادی کون سے بندے معمولی بندے نہیں کون سے بندے الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنے شریر پر اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر کیے ہیں اور زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ کیے ہیں ان بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ اے اللہ کے گناہگار بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ اگر آج بھی تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ اللہ اپنے گناہگار بندوں سے یا عبادی کہہ رہا ہے اے میرے بندو مانگو مجھ سے اے میرے بندو آؤ
میری رحمت سے نا امید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں سے بھی کہہ رہا مجھے پکارو تو اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، محتاج وہ نہیں ہے۔ جرجیت صاحب محتاج ہیں، جرجیت صاحب کا پروگرام لینے کے لیے آپ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں، میرے دوستوں اور میرے متعلقین سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، زندہ آدمی کا سہارا لے سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے اور وہ ڈائریکٹ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کی مرضی میں کوئی دخل نہیں کر سکتا ہے، اس کو اگر شفاعت قبول نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے گا۔ وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان کھول سکے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر؟ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو نبی و پیغمبر ولی اس کی اجازت کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے، تمہاری سفارش کیا کریں؟ اس عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو دین یہ اسلام اس لیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کیونکہ آدم سے لے کر محمد تک سب کا دین یہی اسلام رہا ہے، اور یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد کی دعوت بھی دی ہے اسلام نے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی یہودی سے کہو ہمارا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھے گا، کسی عیسائی سے کہو ہمارا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھے گا، لیکن دنیا میں نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سارے نبی جب اس دنیا میں جو بھی آیا جو رسول کی حیثیت سے آیا اس کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس زمانے کے رسول کے حساب سے دوسرا جملہ چینج ہوتا رہا، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا جملہ دیکھ رہے ہیں آپ جو توحید کی جان ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، وہ نہیں بدلا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اس جملے میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے، اسی کو قرآن نے بطور چیلنج پیش کرتے ہوئے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اسی چیز کو بنیاد بنایا، کیا کہا؟ اے نبی کہہ دو یہودیوں سے، کہہ دو عیسائیوں سے، کہہ دو ان لوگوں سے جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، کہہ دو اہل کتاب سے، کیا کہو؟ ان کو دعوت دو، ان سے کہو، اناؤنسمنٹ کرو، ان کو بلاؤ، کس دعوت کی طرف، کس پیغام کی طرف؟ قل، اے نبی اعلان کر دیجئے اس بات کا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، اے آسمانی کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے نیل منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے منتر کی طرف جو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، جو تمہارے نبی بھی بتاتے رہے ہم بھی بتاتے ہیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ توحید تھا۔ وہ کیا تھا بنیاد؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تھا بنیادی پوائنٹ۔ میرے بھائیو، آپ نے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کیوں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ
अजमईन, अल्लाह ने आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबको यही दीन देकर भेजा और सारे नबियों की दावत यही थी। किसी ने कहा अनअबुदुल्लाह, किसी ने कहा अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, यानी एक ही अल्लाह की इबादत, और यही मेन तौहीद है। और दुनिया के हर मजहब के अंदर किसी न किसी शक्ल में तौहीद आज भी पाई जाती है, अगरचे उस मजहब में तौहीद के साथ साथ शिर्क की मिलावट भी हुई है। वो तो आज मुसलमानों में भी है, वो तो आज मुसलमानों में भी है। लेकिन इस्लाम सबसे ज्यादा अगर मुखालिफत किसी चीज की करता है तो वो शिर्क की करता है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा बेशर्मी अगर किसी की है तो वो शिर्क की है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा नफरत किसी से की है तो वो शिर्क से की है। शिर्क हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हर मजहब के अंदर तौहीद मिलती है और इस्लाम ने उसको, यह अलग बात है कि मुसलमानों में तौहीद का जनाजा निकल रहा है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क दो चीजें हैं, मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग चीज है, लेकिन इस्लाम में शिर्क नहीं है, ये एक अलग चीज है। इस्लाम शिर्क की इजाजत नहीं देता, ये साफ और शफाफ मसला है। मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग बात है। इस्लाम शिर्क की बेइज्जती किस तरह करता है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे पुकारो अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। देखिए अल्लाह ने डायरेक्ट कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, यानी मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम जो मांगोगे देने वाला मैं हूं, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। डायरेक्ट पहले हुक्म दे दिया कि मुझे पुकारो, सुनने वाला मैं हूं। और फिर वो जानता था कि मेरे बंदे इस दावत के बाद भी कहीं ना कहीं भटकेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं बहकेंगे, कोई ना कोई उनको बेवकूफ बनाकर अल्लाह से तोड़ने की कोशिश करेगा और वो दूसरों को अपना वसीला बनाएंगे। तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को उससे रोका और क्या कहा? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। ये इस्लाम की पहली खुसूसियत बतला रहा हूं, तौहीद। अभी चलते जाइए। इस्लाम रिसालत का सही मफहूम बताता है, इस्लाम मसावात का सही दर्स देता है, इस्लाम अदल की सही कंडीशन बताता है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम दीन मुअतदिल है, इस्लाम दीन रहमत है। एक एक चीज पर अगर चलूं तो बहुत वक्त लग जाएगा मेरे भाइयों, लेकिन जब तक आप बैठे हैं साथ दे रहे हैं मैं दूंगा, और जब देखूंगा कि मेरे सामने के लोग चले गए तो फिर मैं भी वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दूंगा। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि बंगला माहौल है, इसलिए मैं बहुत आसान उर्दू और हिंदी बोल रहा हूं। अभी 22 दिसंबर से मेरा प्रोग्राम बंबई में है, 22, 23, 24 ये सब मेरे बंबई में प्रोग्राम लगे हुए हैं। वहां का प्रोग्राम भी यूट्यूब पे आएगा, वहां का भी सुन लीजिएगा। वहां कैसी उर्दू रहेगी, यहाँ कैसी उर्दू है। मैंने 25 साल बिहार और बंगाल के लोगों का नब्ज पकड़ा है। आज जो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कुछ मौलवी हमारे ऊपर भड़क रहे हैं, उस भड़कने की वजह हम समझ रहे हैं कि क्यों है और क्या है, लेकिन भड़कने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि हम जैसे बड़े बड़े मौलवी हमें कोई नहीं पूछता। मेरे भाई डॉक्टर कितना भी बड़ा हो जाए, MBBS, MD, DM क्यों ना हो जाए, जब तक वो मरीज का मर्ज नहीं पकड़ेगा, जब तक वो मरीज की बीमारी नहीं समझेगा, ऐसे डॉक्टर की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, डॉक्टर वो कामयाब है जो मरीज के मर्ज को समझ जाए, जो मर्ज के हिसाब से ट्रीटमेंट करे, जो मर्ज के हिसाब से दवा चलाए, वो डॉक्टर कामयाब है। 25 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता है। इसी बिहार, बंगाल, झारखंड के इलाके में घूम घूम कर मैंने नब्ज पकड़ा है। झारखंड वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बिहार वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बंगाल वालों को किस चीज की जरूरत है। भैया बैठ जाओ,
کیا بتائیں, ہم کچھ بول بھی تو نہیں سکتے ہیں. لیڈیز کے لیے تو بہت سی چیزیں آ گئی ہیں, جینٹس کے لیے ابھی کوئی چیز نہیں آئی ہے, ابھی تھوڑا وقت لگے گا. ورنہ پیشاب کرنے کے لیے بیچ سے اٹھو تو اچھا اگر مجھ کو لگنے لگے تو ہم کیا کریں گے بتائیے. تو میں کہہ کے جاؤں رکیے میں بھی آ رہا ہوں فارغ ہو کر, کیسا لگے گا؟ جو چیز کی ضرورت آپ کو پڑتی ہمیں بھی پڑتی ہے, لیکن ایسا کہ تھوڑا سا صبر کریے, بیٹھ جائیے. 1.5 گھنٹہ بیٹھنے میں کوئی وہ نہیں ہے, اتنا تو برداشت کر ہی سکتے ہو. تو سنیے میرے بھائیوں, میں کیا کہہ رہا تھا, توحید. اللہ نے فوراً کیا کہا, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. وہ جانتا تھا کہ میرے بندوں کو لوگ بہکائیں گے اور کہیں دوسرے کے پاس ہو جائیں گے. کیا کہا, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا. کلیئر کر دیا. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارنا. ان کی حیثیت کیا ہے وہ بتا رہا ہے. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, نہ لاभ پہنچا سکتے ہیں نہ ہانی, نہ پروفٹ دے سکتے ہیں نہ لاس پہنچا سکتے ہیں. وہ کچھ نہیں ہے, وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نفع دینے کی, ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نقصان پہنچانے کی. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر اللہ نے کہا, میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر جاؤ گے اور دوسروں کو پکارو گے تو جانتے ہو, فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر میرے منع کرنے کے بعد بھی تم نہ مانے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ میرا حق مار کر آپ کسی دوسرے کو دے دو, یہی تو ظلم ہے. حقدار آپ ہیں زمین کے اس ٹکڑے کے, میں اس زمین کے ٹکڑے کو آپ سے چھین کر کسی دوسرے کو دے دوں تو یہی تو ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ مانگا جائے اللہ سے, دینے والا اللہ, اور یہ اللہ کا حق چھین کر ہم اللہ کے کسی بندے کو جو بے بس ہے, جو خود اللہ کا محتاج ہو, جو خود اللہ کا فقیر ہو, جو خود اللہ کا غلام ہو, اور اس کو ہم یہ حق دے دیں, تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم اللہ کو میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانے اور تم نے اس کے باوجود بھی دوسروں کو پکارا, فَإِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو تم ظالموں میں لکھے جاؤ گے. دیکھتے رہیے ابھی آپ, قرآن نے ایک دوسری جگہ ایک اور حیثیت بتا دی کہ سنو, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے آستانوں پر جاتے ہو, جن کی در و دیواروں سے چپک کر بھیک مانگتی ہو, بیٹا بیٹی کی, روزی کی, بارش کی, رشتہ کی, ان کی حیثیت کیا ہے, وہ کتنے کمزور ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, وہ اتنے کمزور ہیں کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ آپ کا وہم ہے. یہ بیٹا جو بیوی کے پیٹ سے باہر آیا ہے, یہ اجمیر والے نے دیا, یہ بدایوں والے نے دیا, یہ کچھوچا والے نے دیا, یہ بخاری شریف والے نے, یہ آپ کا وہم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ارے مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر مکھی تھوڑا سا کچھ لے جائے, مان لو جرجی صاحب آپ کے بنگال کا رسگلہ کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو کتنا لے جائے گی؟ اڑا دیا. کتنا لے کے جائے گی مکھی؟ تھوڑا سا, بہت چھوٹا سا, مچھر کے سر کے برابر کچھ لے کے چلی گئی. اللہ کہتا کہ جن کو تم پکار رہے ہو مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات, مکھی جو لے کر اڑی ہے نا, جو بھاگ گئی ہے نا, یہ سارے کے سارے مل کر, یہ سب کے سب جمع ہو کر اس مکھی کو پکڑ کر اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی بھی طاقت
نہیں رکھتے. جو ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تمہارا کچھ بگاڑے گا. لوگ ڈراتے ہیں. ہم نے پڑوسی ملک میں دیکھا تھا, پڑوسی ملک کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. جیسے آپ کے علاقے میں لوگ بسوں پہ جاتے ہیں, ٹرینوں پہ جاتے ہیں, اور کہیں کہیں ان کو مندر دکھتا ہے, ہنومان کی مورتی گردن ہلاتے ہیں ہر مندر کے سامنے. ایسے ہی میں نے لاہور سے کراچی تک کا سفر میں نے ٹرین سے کیا تھا پہلی بار جب ہم گئے تھے. پہلی بار تو جو سفر کیا تو تقریباً 1200 کلومیٹر تھا, اور وہاں کی ٹرینیں یہاں کی ٹرینوں سے بہت گھٹیا ہیں, بہت گھٹیا. وہ دھکے بھی کھاتی ہیں, لگتا جیسے بیل گاڑی چل رہی ہو. تو 27 گھنٹے لگے تھے, 27 گھنٹے. مجھے یاد ہے اس ٹرین کا نام تھا تیز رو ایکسپریس. لاہور سے میں اس پہ بیٹھا تھا, جس اسٹیشن پہ رکتی تھی اس اسٹیشن پہ مزار ہوتا تھا. جیسے آپ کے یہاں لوگ دیوی دیوتاؤں کی مورتی پر کھوپڑی ہلاتے ہیں, ایسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسلمان پاکستان کا ہر مزار پر کھوپڑی ہلاتا تھا. ایسے ہلاتا تھا ایسے. اور دوران سفر میں نے مجھ سے کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا انڈیا سے. تم کو معلوم ہے؟ میں نے کہا اچھا, اسی لیے تم کو پتا نہیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے, تم لوگ سر نہیں جھکاتے ہو ان کے سامنے. میں نے کہا نہیں, ہم کو یہ معلوم ہے انڈیا کے آدمی, ہم کو کیا معلوم کتنی بڑی ہستی. چپ چاپ خاموش رہنا ہی بہتر تھا. مجھے کیا معلوم ہے کتنی بڑی ہستی, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں کون ہے. اس کا کہنا تھا کہ ارے اتنی بڑی ہستی ہے, اگر پیر مار دے زمین پر تو زمین ٹوٹ جائے گی. اتنا ڈرا کے رکھا ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے حیثیت بتائی ہے, تم اتنا کیوں ڈرا رہے ہو؟ اور وہ بھی اہل حدیثوں کو ڈراتے ہو, ہمیں ڈراتے ہو. میرے بھائیوں, جس نے سبق یہ پڑھا ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, زمین میں زلزلہ کیا پیدا کریں گے, زمین میں بھوکمپ کیا پیدا کریں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, یہ اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اور اللہ نے آگے جوتا مارا ہے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور, جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. یعنی کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو کئی طریقے سے کہہ سکتے ہیں. کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے, بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے, لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھکاری دوسرے بھکاری سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک محتاج دوسرے محتاج سے مانگ رہا ہے. اس سے بڑا میرے بھائیوں المیہ کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اس کا جواب ایک لیپ ٹاپ والے بابا دیتے پھرتے ہیں. لیپ ٹاپ والے بابا جانتے ہو نا, ایک ہے لیپ ٹاپ لے کے گھومتا ہے, تقریر میں لے کے آتا ہے. اس نے کئی مرتبہ میری اس آیت کا جواب دیا اور کہا ارے اس جرجسمہ کو کوئی بتائے, اس بےہودے کو کوئی بتائے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج بتوں کے لیے کیا ہے, یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ بتوں سے کو پکارتے تھے, بتوں کو. میرے بھائیوں, اللہ جانتا تھا, ان لوگوں کی نسبت سے واقف تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ان آیتوں کا غلط مفہوم نکال کے بتوں پہ فٹ کریں گے. اس لیے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں, عباد امثالکم, تمہارے ہی جیسے بندے ہیں وہ. اللہ نے کہہ دیا کہ عرب کے لوگ بندوں کو پکارا کرتے تھے, اللہ کے وہ لوگ جو تھے اللہ کے علاوہ بندوں سے مانگا کرتے تھے, بتوں سے نہیں. انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی, ود کی, سوا کی, یغوث کی, یعوق کی, نصر کی, لات کی, منات کی, عزا کی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بھائیوں, وہ حقیقت میں بندوں کو پکارا کرتے تھے. ورنہ قرآن اصنام کا لفظ استعمال کرتا, اللہ عباد کا لفظ نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. یہ کمزور جن کو کہا ہے بندوں کو کہا ہے, بتوں کو نہیں کہا. یہ توحید کا صحیح سبق سکھایا ہے, رسالت کا صحیح مفہوم
آپ کو صرف اسلام کے اندر ملے گا۔ رسالت کا صحیح مفہوم آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجئے گا، میں اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ غور سے سنیے میری بات۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے ہیں، وہ چاچا اٹھ گئے، ان کو جانے دیجئے، نہیں تو وہ جائیے۔ اب اس وقت گھر جا کے کیا کریں گے؟ بیچ میں جب کوئی اڑتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ چاچا جا رہے ہیں، چاچی تو سو گئی ہوں گی، اب یہ کریں گے کیا بیچارے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اسلام کے اندر ایک اور خصوصیت دیکھیے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کا مطالعہ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اپنے اندر آنے والے، یہ چیز سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جاؤ گے میری، اپنے یہاں آنے والے مہان پروشوں کو پروش ہی نہیں رہنے دیا، انہوں نے انسانیت سے نکال دیا۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، جین دھرم، بودھ دھرم، ہندو دھرم، یہودی، عیسائیت، کسی کو بھی لے، سکھ، کسی کو بھی لے لیجئے آپ۔ جینی لوگ کس کو مانتے ہیں؟ مہاویر جی کو۔ سکھ لوگ کس کو مانتے ہیں؟ گرو نانک کو۔ یہودی موسیس موسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسائی جیسس عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہندو بھائی شری کرشن رام چندر جی کو، اور مسلمان محمد الرسول اللہ کو۔ یہ بڑے بڑے مذہب کی ایک حیثیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اسلام کو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی مذہب اٹھا لیجئے، اس نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پروش کو انسان مانا ہی نہیں، انسانیت سے نکال دیا۔ جینیوں کو دیکھ لو، مہاویر جی کو وہ انسان کہتے ہی نہیں ہے۔ جینیوں کے کسی مندر میں چلے جاؤ، لکھا ہے مہاویر بھگوان۔ جینیوں نے اپنے بزرگ مہاویر جی کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا۔ سکھوں میں چلے جاؤ، ان کے کسی بھی گردوارے میں چلے جاؤ، ہم نے تو دلی کا گردوارہ دیکھا ہے، اس میں گرو نانک جی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، گرو نانک کی اس مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے نانک بھگوان۔ سکھوں نے گرو نانک کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا۔ بدھسٹوں میں چلے جاؤ، میں نیپال کی دھرتی پر بھی گیا، میں نے لمبنی گھومی، لمبنی میں گوتم بدھ کا بہت بڑا مندر بنا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ جلسے کے بعد مجھے جب لمبنی گھمانے گئے تو مجھے گوتم بدھ کی وہ جگہ بھی دکھائی، میں نے وہاں دیکھا گوتم بدھ کی بڑی سی مورتی بنی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا بدھ بھگوان۔ بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا، جینیوں نے مہاویر کو بھگوان کا درجہ دے دیا، سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ یہودیوں میں چلے جاؤ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے، دونوں نے، عیسائیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سن آف گاڈ، بائبل میں لکھ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ تھوڑی اور بائبل کو آگے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے 3/1/3، ایک تین تھا، تین ایک تھے، یعنی عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ ہی عیسیٰ تھا، اللہ ہی مریم، عیسیٰ ہی اللہ تھا، عیسیٰ ہی مریم، مریم ہی اللہ تھی اور مریم ہی عیسیٰ، ایک تینوں تین ایک کو تین اور تین کو ایک، 1/3 کا ایسا فارمولہ استعمال کیا کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ اگر عیسیٰ ہی اللہ تھا تو اللہ کو کیا کوئی پھانسی دے سکتا ہے؟ صلیب پہ لٹکایا جا سکتا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق تو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ پھر یہ اللہ کتنا کمزور نظر آتا ہے کہ اس کو لوگ پکڑ لیتے ہو اور یہودی لوگ اس کو صلیب پہ
लटका देते हो और सूली पे चढ़ा देते हो और तख्तेदार पे लटका दिया जाता हो, ये अल्लाह कितना बेबस नजर आता है। मेरे भाई ऐसे हुए, उन्होंने अल्लाह को और ईसा को, मरियम को, तीनों को एक मान लिया और दूसरे गिरोह ने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा ही मान लो, थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लो ईसाइयों के इस अकीदे की बुनियाद पर, तो अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है कि उसके बेटे को मार दिया जाता है, सूली पे लटका दिया जाता है और अल्लाह अपने बेटे को ही बचा नहीं पाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस अकीदे ने ईसाइयों की बेइज्जती करके रख दी और ईसाइयों को एकदम नजरअंदाज करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। ईसाइयत छोड़ के आने लगे। आओ हमारे हिंदू भाइयों के पास आ जाइए आप। हिंदू भाइयों में साफ लिखा है, राम महान पुरुषम मस्ती, राम इस संसार के महान पुरुष थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कोई मानता ही नहीं है। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया है, राम को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। आज दुनिया में कोई मजहब ऐसा नजर नहीं आता है जिसने अपने यहाँ आने वाले किसी महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो। ये इस्लाम है जो रिसालत का सही मफहूम बताता है। उसने साफ तौर पे कहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे थे, न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे थे, न अल्लाह और मोहम्मद दोनों एक थे। अल्लाह ने अपने बंदों में से नबूवत के लिए उनको चुन लिया है, उनको अपना पैगंबर बना लिया है। अल्लाह का कि नजरे करम इतनी मखलूकात में फिर मोहम्मद अरबी के ऊपर पड़ी और उसी के पास जिब्राइल अमीन को भेज कर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत नाजिल करके उस पर नबूवत की मोहर लगा दी है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है नबी बना देता है। फिर इस अकीदे की बुनियाद पर कि लोग कहीं अपने अपने लोगों को भगवान का दर्जा दे बैठे, कहीं बाद में आने वाले लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान का, अल्लाह का दर्जा न दे बैठे, तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम की जबान से ये कहलवा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, डंके की चोट पर कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम। आप ये ऐलान कर दीजिए कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आप अपनी जबान से कहेंगे तो ज्यादा असर होगा। आप अपनी जबान से कहिए, बोल कह दो। क्या कह दूं अल्लाह, मैं क्या कहूं? इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। बशर नहीं, मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें। तुम चलते हो मैं भी चलता हूँ, तुम्हें भूख लगती है मुझे भी महसूस होती है, तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ, तुम्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी के लिए बीवी की जरूरत पड़ती है मुझे भी पड़ी है, तुम्हारे बच्चे होते हैं मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हें दुख सब पहुंचता है मुझे भी पहुंचता है, तुम्हें बीमारी होती है हमें भी बीमार होते हैं, तुम्हें शिफा मिलती है हमें भी शिफा मिलती है। इंसानियत में हाथ पैर नाक कान में चलने फिरने में मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, लेकिन हाँ मकाम मर्तबे में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह का पैगाम आता है जो तुम्हारे पास नहीं आता, मेरे पास जिब्रील आते हैं तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह के तरफ से आने वाले जिब्राइल की तरफ लाने वाले इस पैगाम ने मुझे इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अर्श पर अल्लाह है और अल्लाह के बाद दूसरा मकाम किसी का है तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन ये इंसानियत का फर्क नहीं है, ये मकाम और मर्तबे का फर्क है। आज कौन सा दिन है? संडे। परसों क्या था? जुमा। जुमे से जुमे तक कितना दिन हुआ? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। अच्छा, रातों दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सैटरडे में भी 24, संडे में भी 24, मंडे में भी 24 और फ्राइडे जुमे को उसमें भी 24। तो दिन होने के एतबार से कोई फर्क है? बारिश संडे मंडे को हो सकती है, जुमे को भी हो सकती है। दिन होने के एतबार से कोई फर्क है? नहीं है।
لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. بس یہی سمجھ لو انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں, لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ محمد رسول اللہ کا ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے بعد اگر دوسرا مقام کسی کا ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, اپنی زبان سے کہا, کہو نبی کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. ہمارے ماں باپ ہیں, نبی کے بھی ماں باپ تھے. باپ کا نام عبداللہ, ماں کا نام آمنہ, دادا کا نام عبد المطلب, چچا کا نام ابو طالب. یہ سب آپ کا بھی خاندان تھا. ہماری بیوی ہوتی, نبی کی بھی بیویاں تھی. خدیجہ بیوی تھی, زینب بیوی تھی, زینب بنت جحش, سعدہ بیوی تھی. میرے بھائیو آپ کی کئی بیویاں تھیں جن کے نام حدیثوں میں دیکھے جا سکتے ہیں اور پڑھے جا سکتے ہیں. آپ کے بچے ہوتے, محمد رسول اللہ کے بھی بچے تھے. قاسم تھا, عبداللہ تھا, ابراہیم تھا, زینب تھی, رقیہ تھی, ام کلثوم تھی, فاطمہ. یہ آپ کے بھی بچے تھے. دیکھا جا سکتا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. فرق ہے تو مقام و مرتبے کا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو اونچا کر دیا. تو رسالت کا صحیح تصور محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے, اسلام نے پیش کیا ہے. پھر دنیا دیکھ رہی ہے سب نے بھگوان بنا دیا, لیکن اسلام نے بھگوان کا درجہ نہیں دیا, بلکہ یہاں تک دیکھیے کہ ایک شخص آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک شخص آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گاؤں کی کچھ حالت کو بتانا چاہتا ہے, کچھ شکایت کرنا چاہتا ہے. لوگوں نے کہا تم جاؤ, تم گاؤں کے علاقے کے اچھے معزز آدمی ہو, اللہ کے نبی تمہاری بات سنیں گے. وہ آیا اور نبی اکرم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ وہ اپنے علاقے کی کچھ بات کہنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, لیکن ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے, تھرا رہا ہے. آپ اس کے قریب گئے, ادھر آؤ, کیا بات ہے؟ وہ میرے علاقے کانپ رہا تھا. مطلب نبی کے آنکھوں میں دیکھتا ہے اتنا رعب اور دبدبا کہ بات کرنے کی ہمت نہیں. اللہ کے نبی اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کے دونوں کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور جو جملے کہتے ہیں جملوں کو سنیے. آپ نے اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور آپ نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو, کیوں ڈرتے ہو؟ لا تخف, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم اپنی بات کہو, اپنی بات کہو. پھر بھی وہ نہیں کہہ پا رہا ہے. آپ نے اس سے کہا انی لست بملک, آپ نے اس سے کہا انی لست بملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. آپ نے اس سے جو جملے کہے وہ جملوں پر غور کرو. میں بادشاہ نہیں ہوں, انی لست بملک, میں بادشاہ نہیں ہوں, مجھ سے مت ڈرو. انا ابن امرات تاکل القدید. ابن ماجہ کے ان الفاظ پر غور کیجئے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں, مجھے بھی ایک ایسی عورت نے اپنے بطن سے, پیٹ سے پیدا کیا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی, جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی. عرب کے اندر اونٹ کو جب ذبح نہر کیا جاتا تھا تو 2-2, 3-3, 5-5 کلو کے بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا, اس میں سالٹ لگا کر, نمک لگا کر اس کو سکھا لیا جاتا تھا, اور پھر اسی گوشت میں سے جب ضرورت پڑتی تھی تھوڑا سا کاٹا اور بنا لیا, پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد تھوڑا سا کاٹا پھر بنا لیا. تو عربی میں اس گوشت کو قدید کہتے ہیں. قدید یعنی تازہ گوشت نہیں, بلکہ کئی دن کا رکھا ہوا گوشت جس کو نمک وغیرہ دے کر دھوپ میں سکھا لیا جائے, اس گوشت کو قدید کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کے دل سے اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے, اپنا ڈر اس کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا
انا ابن امراتن تاکل القدیم، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، جس کو تازہ گوشت بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا ہاں اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں اور میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، تو یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تب اس نے اپنی بات رکھی۔ میرے بھائیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رعب اور دبدبہ نہیں چھاڑتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں تو ذرا ایسے بات کر، نہیں، آپ نے اس سے کہا کہ تم اپنی بات کہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ یہاں سے آپ سادگی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور رسالت کا صحیح تصور آپ نے پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن ساتھ میں انسان بھی ہوں، ساتھ میں بشر بھی ہوں، ساتھ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، ایک انسان ہوں، اس طریقے سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو سن لو، اپنے علاقے کے خطیبوں سے سنا ہوگا آپ نے، جمعے کے منبروں پر خطبوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا ہوگا۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مدینے کے اندر انٹری ہوتی ہے تو بہت سے لوگ گھروں کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں، آج محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، آج دیدار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مامور ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے، وہ جس کے مقام پر رکے گی وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں رکے گی۔ اوس و خزرج کے بڑے بڑے امیر محمد رسول اللہ کی اونٹنی کی لگام پکڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں آئیے ہمارے گھر پہ مہمان بن جائیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی میرے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے رکے گی، جس کے مکان پہ رک جائے گی وہی میرا میزبان ہوگا، میں اس کا مہمان ہو جاؤں گا۔ اونٹنی چلتی رہی۔ میرے بھائیوں، جو چیز بتانا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ گھروں کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں اور وہ محمد رسول اللہ کی اونٹنی کا نظارہ دیکھنا چاہتی ہیں، یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اونٹنی کہاں رکے گی۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی 4-4 5-5 سال کی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں۔ عرب کے اندر دف بجانے کا بڑا ماحول تھا، ڈھول بجانے کا اور اس میں گیت گانے کا، وہ گیت گا رہی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو گیت گا رہی تھی وہ گیت کے الفاظ یہ تھے طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند بتا پہاڑی سے نمودار ہوا ہے، آج تو فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج سریا پہاڑیوں کی اور سے 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا ہے۔ آج اللہ نے مکے سے محمد رسول اللہ کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گیت گا رہی تھی، اللہ کے نبی اس گیت کو سنتے تھے، ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان سے ایک جملہ یہ بھی نکل گیا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہوگا اس کو معلوم ہے، کل کیا ہونے والا وہ بھی جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایسے پیغمبر ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ جملے گئے، آپ اسی وقت اونٹنی سے اترتے ہیں، نیچے آتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دعی حاضر الکلمات، آئے بچیوں ان کلمات کو چھوڑ دو، بعد میں جو جملے تم نے پڑھے ہیں ان کو روک دو، یہ مت پڑھو، یہ جملے مت کہو، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، انہی جملوں کو پڑھو، یہ آگے والے جملے جو تم پڑھ رہی ہو وہ مت پڑھو۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کا بھی
नसीब मुझे नहीं है। अरे कल तो छोड़ो, मैं मदीने जिस मकसद से आया हूं वहां तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे थोड़ी देर के बाद का भी इल्म नहीं है। वो फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, आज हमारे दरमियान ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं। आपने कहा इन जुम्मों को छोड़ दो, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल तुम्हारे और मेरे साथ क्या मामला किया जाए। छोड़ सकते थे, छोटी बच्ची है, छोड़ सकते थे, छोटी बच्ची है, चलो बड़ी होगी तो अकल आ जाएगी। नहीं, आप ऊंटनी से उतरे, आपने समझाया, क्योंकि आज मौका है। अगर ये अकीदा इनके दिल में बैठ गया तो बड़े होने के बाद भी नहीं दूर होगा। इसलिए बच्चों के दिमाग में पहले तौहीद भरो। इसलिए आप ऊंटनी से उतर गए और उन बच्चियों से कहा इन जुम्मों को छोड़ दो, क्योंकि यही वक्त है उनकी इस्लाह का, यही वक्त है उनके अकीदे की इस्लाह का। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं, आज ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में भेजते हैं, आज उन स्कूलों में भेजते हैं जहां हमारे अकीदे की बेखुदी की जाती है। आज वहां हमारा मनहज, हमारा क्या है वो भूल चुके हैं। आज वो लोग अपने तौर तरीके उन बच्चों को बतला रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप कि यही उम्र होती है बच्चों के अकीदे की इस्लाह की, यही उम्र होती है बच्चों को समझाने की। और इसी उम्र में अगर बच्चे संभल गए तो फिर आखिर तक संभले रहेंगे, और इस उम्र में अगर बिगड़ गए तो आखिर तक बिगड़े होंगे। बताइए, आज समाज के अंदर ये चीज पाई जाती है नहीं पाई जाती है? जब मस्जिदों में ये मसला उठता है कि फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, और जब ये कह दिया जाए कि नहीं जरूरी समझ के नहीं मांगनी चाहिए, तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे जो कहते कि नहीं कहते, अरे हम बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं। अरे पहले जमाने के लोगों ने मना नहीं किया था क्या? पहले लोग मौलवी लोग नहीं थे कि पहले उलमा नहीं थे? ये उसी चीज की पैदावार है मेरे भाइयों कि हमने उस जमाने में नजरअंदाज कर दिया, आज तक उसकी सजा भुगतना पड़ रही है। अगर इन बच्चों को आज तुमने नहीं समझाया, आज इनकी इस्लाह नहीं की, तो याद रखिएगा फिर आगे बड़े होकर इनकी इस्लाह नहीं हो सकती है। आज जरूरत है इनको अरबी तालीम से जोड़ने की। पढ़ाइए, जो तालीम देना चाहो दो, लेकिन इनको अरबी तालीम से मत, इस्लामी तालीम से उनको दूर मत कीजिए। आप उनको इस्लाम से जोड़िए, वरना हाल वही होगा कि आपका बच्चा इस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से पढ़ने के बाद एमए और एमफिल और पीएचडी और एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद भी पैंट की चेन खोलेगा और गधे और कुत्ते की तरह खड़ा होकर रोडवेज और बस स्टेशन पर पेशाब करता हुआ नजर आएगा। यानी बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में वो तरबियत नहीं दे सकते हैं जो अरबी मदारिस में आपके बच्चों को मिलेगी। और नेपोलियन ने तो कहा था कि मदरसा में इस फर्स्ट कॉलेज पर चल रहे हैं। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है। आप ऐसी माओ का इंतखाब करें, शादी के मौके पर ऐसी दीनदार लड़की का इंतखाब करें कि जो अपने बच्चे को सही तरबियत दे सके। याद रखिए, बच्चा माँ की गोद से बहुत कुछ सीखता है। अगर माँ ने उसको अच्छी तरबियत नहीं दी तो फिर याद रखिए वो बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी नहीं उसको तरबियत नहीं मिल पाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया सुना था ना आपने? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी 12 साल की उम्र में है, इनकी मां ने कहा था बेटा मैंने ये 40 अशरफियां तुम्हारे कोट के अस्तर में सिल दी हैं, तुम जा रहे हो काफिले के साथ जाओ, लेकिन याद रखना हालात कितने भी खराब हैं, झूठ मत बोलना। और जब डाकुओं ने लूटा, सारे लोगों का माल लूट लिया, इस बच्चे से पूछा तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा क्या? 40 अशरफी। कहा कपड़े के अस्तर में फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। कहा बेटा ये तो अच्छी जगह छुपी हुई थी, हम तो यहाँ नजर भी नहीं डाल सकते थे और जांच की पड़ताल भी नहीं कर सकते थे, तुमने बता क्यों दिया? कहा मेरी माँ ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटे हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। कहा बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है, अपने सरदार के पास ले गए, लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और तौबा किया। कहा जो बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, हमारी तो पूरी जिंदगी चोरी और लुटेरेपन में गुजर गई, मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा? मैं अपने रब का नाफरमान आज तक चला रहा हूँ। उन्होंने तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया और लूटा हुआ माल वापस कर दिया। माँ की तरबियत थी अब्दुल कादिर जिलानी। मेरे भाइयों